سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد، وأرجو إذا أنت تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. عصيتك ربي فأمهلتني وتسترني رغم أني عنيد، لأنك ربي غفور ودود. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى في موضع آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے اس آخری پیغمبر، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، تاجدار بطحہ، خطیب صفا، والد غار حرا، جگر گوش آمنہ، محبوب عائشہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت کا سامان بن کر آئے۔ اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبہ جمعے میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جماعت اہل حدیث کے اصول و مقاصد۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہمارے مقاصد ہیں۔ توحید الہی پر استقامت، سنت رسول کی پیروی، انابت اللہ۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور ایک جگہ کہا گیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام نازل کیا، من النبیین، نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کتنے بہترین دوست ہیں، ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اس نے حکم دیا اسی اللہ کی اطاعت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھیجے ہوئے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی فرض اور لازم سمجھو۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، درست بات کہو، صحیح بات بولو، فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ فلاں کاروبار بند ہو گیا تھا، وہ بھی چلنے لگا، فلاں دکان بند ہو گئی تھی، وہ بھی چلنے لگی۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا۔ تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ یہاں بھی فوز و کامیابی کا دار و مدار اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہے، اور یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کے ماتحت زندگی گزارنے سے ادا ہوگی۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی کتاب کی عظمت کو اپنے سراغوں پہ نہیں رکھے گا، وہ نافرمانوں میں شمار ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ ارشاد ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کے حدود سے تجاوز کرے گا، اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، ان کے حکم کے آگے چوچرا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا جھگڑا ہوا تلوار پہ۔ یہودی جانتا تھا کہ فیصلہ صحیح کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالات معلوم کر کے تلوار یہودی کو دے دی، جا تیری ہے۔ منافق کو بڑی تکلیف ہوئی، اب مزاج شناخت لوگ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا تمہارے نبی نے فیصلہ کیا ہے لیکن میرا دل مطمئن نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لا کر منافق کی گردن مار دی اور فرمایا، ھذا قضاء من لم یرض بقضاء رسول اللہ، یہ اس شخص کا فیصلہ ہے جو میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا۔ منافق نے ایک فیصلہ نہیں مانا، ایک فیصلہ ماننے سے انکار کیا۔ آج کا مسلمان ہے، ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں فیصلہ نہیں مانتا ہے، نماز کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، عبادت کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، لینے دینے کی صفائی کا فیصلہ نہیں مانتا ہے، جھوٹ بولنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، شراب پینے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، جوا کھیلنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، غیبت کرنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، ظلم کرنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، زنا کرنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، چوری کرنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے، لواطت کرنے سے منع کیا نہیں مانتا ہے۔ ارے جو 100 فیصلے میرے حضور کے نہ مانے، اس کے لیے یہ آیت نازلی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے محبوب، تیرے رب کی قسم، ہرگز وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے اختلافات کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج نہ بنا لے، اور جو آپ فیصلہ کر دیں دل میں کسی طرح کی تنگی محسوس نہ کریں۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے گفتار مت دے کسی کا قول و کردار، ہوتے ہوئے مصطفیٰ کے گفتار مت دے کسی کا قول و کردار، اصل کے ہوتے ہوئے نقل کیا ہے یا وہم و خطا کا دخل کیا ہے، حدیث کیا ہے، قول مصطفیٰ ہے، دردان درجہ مصطفیٰ ہے۔ اصل دین تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سب سے بلند مانا جائے، اس کے بعد حدیث مصطفیٰ کو اپنے جی جان سے لگایا جائے۔ کبھی حدیث شریف کو پڑھ کر اپنی خواہش کو پورا کریں، کبھی صحیح بخاری مسلم کو پڑھنے سے اپنی جان کو قربان کریں۔ اس سلسلے میں مفسر قرآن علامہ شبیر احمد عثمانی نے اپنی تفسیری حواشی ختم کرتے ہوئے لکھا ہے، اول و آخر قرآن چابا آمد وسیب، یعنی اندر دو جہاں رہے برے قرآن ماں بس، یعنی قرآن کے اسٹارٹ میں شروع میں بسم اللہ کا با آیا ہے۔ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ قرآن کا اسٹارٹ میں شروع میں بسم اللہ کا با آیا ہے۔ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ قرآن کا اسٹارٹ میں شروع میں بسم اللہ کا با آیا ہے۔ آج مسلمان قرآن پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔
قرآن کے شروع میں اسٹارٹ میں بسم اللہ کا با آیا ہے اور قرآن کے لاسٹ میں آخر میں الناس کا سین آیا ہے. گویا بسم اللہ کا با اور الناس کا سین ملانے سے بس ہو گیا. شاعر کہتا ہے کہ دونوں جہان کی بھلائی کے لیے، دونوں جہان کی کامیابی کے لیے قرآن ہمارے لیے بس اور کافی ہے. لیکن یہاں ایک واقعہ کو بتا دینا بہت ضروری ہے تاکہ یہ نہ سمجھا جائے قرآن بطور متن کافی ہے، بلکہ احادیث کے ذریعے اس کی تشریح بھی ضروری ہے. علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ تذکرۃ الحفاظ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ بصرہ کا ایک آدمی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا مجھے قرآن سے، کتاب اللہ سے فتویٰ دیجئے. حضرت عمران بن حسین نے کہا کہ حدیث شریف میں جو اس کی تفسیر و تفسیر ہے اس کی ضرورت نہیں. کہا ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. حضرت عمران بن حسین کو بواسیر کی شکایت تھی، بواسیر کی تکلیف سے لیٹے ہوئے تھے. پاس کے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا مجھے اٹھا دو. جب اٹھے تو فرمایا کہ بتاؤ صرف تم قرآن سے نماز کیسے پڑھو گے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. یہ کہاں لکھا ہے مغرب میں 3 رکعت پڑھو؟ فرض نماز بتا رہا ہوں. عشاء میں 4 رکعت پڑھو، فجر میں 2 رکعت پڑھو، ظہر میں 4 رکعت پڑھو، عصر میں 4 رکعت پڑھو. یہ تمہیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسی طرح قرآن نے کہا وآتوا الزکوٰۃ، تم زکات دو. زکات کیسے دو گے؟ کس مال سے دو گے؟ کتنا دو گے؟ گلوں میں کیا دو گے؟ پھلوں میں کیا دو گے؟ مویشی میں زکات دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سونے چاندی میں کیا ہے؟ یہ تمہیں حدیث کے علاوہ کس جگہ ملیں گے؟ تب اس آدمی نے دعا دی اور کہا جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کی چشمم باز کر دی، مرابہ حمد مندم شاز کر دی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے میری آنکھیں کھول دی. اس پر جی چاہتا ہے کہ ایک واقعہ اور بھی آپ کے سامنے رکھتا چلوں. ملک فارس میں کوئی بہت بڑے بزرگ تھے، وہ اپنی بزرگی میں بہت زیادہ مشہور تھے. ایک شخص ان کی بزرگی سن کر ان سے ملنے کے واسطے گیا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ بزرگ صاحب حجام کے ہاں داڑھی چلا رہے ہیں. کہا ریشمی تراشی؟ بزرگ ہو کر داڑھی چلا رہے ہیں؟ کہا ریشمی تراشم دلیرا نقص نمی خراشم، داڑھی تو ضرور چلا رہا ہوں لیکن کسی کے دل کو زخمی نہیں کر رہا ہوں. کہا ولیکن دل محبوب خدا می تراشم، بلکہ تم محبوب خدا کے دل کو زخمی کر رہے ہو. داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ کے نبی نے کہا واف اللحیٰ، داڑھی کو معاف کر دو. تو آج کی اس مجلس میں داڑھی صفا چٹ کرنے والے حضرات بھی ہوں گے، مجھے معاف کریں گے. مقطع میں آ گئی سکن کس طرح بات کے تحت قرآن کریم کی اہمیت واضح ہو گئی. فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. گویا رسول اللہ سے محبت اللہ سے محبت ہے، اور آپ کی خلاف ورزی خدا کی نافرمانی اور خواہشات نفس کی منمانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعلان فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی پیروی کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. صرف محبت نہیں کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا. ایک شاعر نے کہا ہے محمد کو جس دل سے الفت نہ ہوگی، محمد کو جس دل سے الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی. اطاعت کرے جو محمد کی دل سے، اطاعت کرے جو محمد کی دل سے، اسے پیر مرشد کی حاجت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کو جس سے عقیدت نہ ہوگی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے بڑھ کر ہونا چاہیے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، والناس اجمعین ساری کائنات سے زیادہ، ساری دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے رسول محبوب نہ بن جائیں. اور یہ دنیا کا اصول ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کی گفتار، اس کا کردار، اس کی ہر ادا پسند آتی ہے.
اگر ہمیں رسول اللہ سے محبت ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نبی کے ماڈل کو اپنانا ہوگا، نبی کے اسوے کو اپنانا ہوگا۔ اللہ نے زمین بنائی، قرآن میں نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ اللہ نے آسمان بنایا، قرآن میں نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ اللہ نے سورج بنایا، قرآن میں نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ اللہ نے چاند بنایا، قرآن میں نہیں کہا ہم نے احسان کیا۔ لیکن جب اللہ نے آمنہ کے لال کو بھیجا، فاطمہ کے باپ کو بھیجا، عائشہ کے شوہر کو بھیجا، رحمت للعالمین کو بھیجا، شفیع المذنبین کو بھیجا، خاتم النبیین کو بھیجا، امام الاولین والآخرین کو بھیجا، تاجدار بتا کو بھیجا، خطیب صفا کو بھیجا، وارد غار حرا کو بھیجا۔ اللہ نے قرآن میں اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ ذرا غور فرمائیے گا، انہی میں سے پر غور فرمائیے گا۔ ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، جمعہ بھی انہی میں سے ہے۔ سال کے کتنے مہینے؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک بھی انہی میں سے ہے۔ رمضان المبارک کو ہم 12 مہینے سے الگ نہیں کر سکتے، جمعہ کے دن کو ہم 7 دنوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ من انفسہم، اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا تھا، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا تھا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا تھا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے کہ لوگ شریک گمراہی کے اندر تھے۔ عرب کے جس ماحول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، ان کے اندر بہت سارے اختلافات تھے، لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، معمولی باتوں پر خون کی ندیاں بہ جاتی تھی، خاندانی اور گروہی اختلافات مدت العمر چلتے رہتے تھے، قبیلے کا خاندان کا دشمن تھا، لیکن جب انہیں جانی دشمنوں کو اسلام کی دولت ملی تو بھائی بھائی بن گئے۔ مدینہ کے انصار 2 مشہور قبیلہ اوس اور خزرج میں تقسیم ہو گئے تھے، اور ایک زمانے سے دشمنی چلی آ رہی تھی، ساری دشمنی ختم ہو گئی۔ اللہ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم، آپ دنیا کی ساری دولت خرچ کر دیتے، ان کے دلوں میں محبت نہیں پیدا کر پاتے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ آج مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اختلافات کو مٹانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے سچی ہمدردی اور بھائی بھائی کی ضرورت ہے، میں تو کے امتیازات، رشتے ناطے کی تفریق اور گروہی عصبیتوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وَأَذَنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وَجَالَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ مَوْلٍ قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَاسْمَعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأْمُرُ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَسَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ فَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا پلیغ باز فرمایا جس سے ہمارے دل خوف زدہ ہو گئے، ہم لوگ رونے لگے۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم لوگ رونے لگے تو ہم نے کہا اللہ کے رسول، گویا یہ رخصت کرنے والے کی وصیت ہے، آپ ہمیں اللہ کی وصیت کیجئے۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی شمع اطاعت کی، کیونکہ میرے بعد جو شخص زندہ رہے گا فسرا اختلافاً کثیرا، بہت سارے اختلافات دیکھے گیا۔ اس وقت کیا کرنا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگوں اس وقت میری سنت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہنا۔ خلفائے راشدین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان 4 خلیفہ کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔
اللہ کے رسول نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کو دانتوں سے پکڑے رہنا۔ جو چیز دانتوں سے پکڑی جاتی ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ پکڑی جاتی ہے، اور دین میں نئی نئی چیزوں سے بچتے رہنا، کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ دیکھنے میں عمل بہت اچھا لگے، لیکن جس پر نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ جیسے جعلی نوٹ ہو، پورا بنڈل ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے پاس 10 روپیہ اصلی ہو، اس سے آپ کوئی چیز خرید سکتے ہیں۔ ایسے ہی شریعت اور دین کے معاملے میں اگر کوئی جس پر نبی کی مہر نہ ہو وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جاتا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو شخص ہماری شریعت کے اندر، ہماری اس دین کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو وہ مردود ہے۔ من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اجورهم شیء ومن سن فی الاسلام سنتا سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ينقص من اوزارهم شیء، رواه مسلم۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام میں کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو ثواب تو ملتا ہی ہے، جتنے لوگ اچھا کام کریں گے سارے لوگوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ اس کے اپوزٹ اگر کوئی آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے اس کو گناہ تو ملتا ہی ہے، جتنے لوگ وہ برائی کا کام، بدعت کا کام کریں گے سارے لوگوں کا وبال بھی اسی کو ہوگا، اور اس کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے تھامے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے 2 ہاتھ دیا ہے اور 2 کتاب دی ہے، ایک ہاتھ میں رب کا قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کا فرمان ہو، اور جن کے پاس یہ دونوں چیزیں نہ ہوں ان کو تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس یہ 2 بنیادی چیزیں موجود ہیں، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمیں ان 2 بنیادی چیزوں کو اپنے پاس رکھنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بہت سارے مسلمان ہیں جو نام و نہاد مسلمان ہیں، ان کے پاس تیسری چیز کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر یہ 2 بنیادی چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، رب کے قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، تابعین کا کیا طریقہ تھا، تبع تابعین کا کیا طریقہ تھا، سلف امت کا کیا طریقہ تھا، ان طریقوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور ان طریقوں کو چھوڑ کر جو آدمی کوئی نیا طریقہ ایجاد کر لے فقط ضل عن سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا، گمراہی اور کجی کے راستے پر چلا جائے گا۔ اس لیے آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو قال اللہ و قال الرسول کا ماننے والا کہتے ہیں، کتاب و سنت کا دم بھرتے ہیں، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا کہاں تک پاس و لحاظ رکھتے ہیں، یہ بتلانے اور جتلانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر حقیقت کی عینک لگا کر دیکھیں تو یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہوں گے ہمارے دعوے کھوکھلے، اور ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبانی محبت ہے، صرف زبانی محبت نہیں ہونا چاہیے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کی ماں سے زیادہ، اس کے باپ سے زیادہ، اس کے بھائی سے زیادہ، والناس اجمعین، ساری کائنات سے زیادہ، ساری دنیا والوں سے زیادہ اللہ کے رسول پیارے نہ بن جائیں، اللہ کے رسول محبوب نہ بن جائیں۔ آج ہم کتاب و سنت کا ماننے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں اور ہم نماز بھی ترک کرتے ہیں،
ہم کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں، کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم کتاب و سنت کا ماننے والا کہتے ہیں، اللہ رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ کیسے یہ دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہو، نبی کا ماننے والا ہو، اس کا عمل اس کے اپوزٹ ہو؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب جنتی لوگ جنت میں جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم میں دردناک عذاب چکھ رہے ہوں گے، اس وقت جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ایک مکالمہ ہوگا۔ چنانچہ جنتی لوگ سوال کر دیں گے، ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ دنیا میں تمہاری چلتی تھی، تم تو بہت مالدار تھے، قوم کے رئیس تھے، ملک کے وزیر اعظم تھے، تم تو صدر جمہوریہ کی کرسی پر تشریف رکھتے تھے، دنیا میں تمہارا حکم چلتا تھا، ایک موبائل فون سے تمہارا کام بن جایا کرتا تھا۔ ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ جہنمی جواب دے گا، قالوا لم نک من المصلین، میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، کتاب و سنت کا ماننے والا کہتا تھا میں دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، ولم نک نطعم المسکین، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، وکنا نخوض مع الخائضین، باتیں بنانے والوں کے ساتھ باتیں بنایا کرتا تھا، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ قیامت واقع ہو۔ تارک صلاۃ تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، مؤذن صاحب 5 وقت اذان کے اندر کہتے تھے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے۔ میں ہوٹلوں کا رخ کیا کرتا تھا، بیوی بچوں میں مشغول ہو جایا کرتا تھا، پیار و محبت کی باتیں ہوتی تھی، اللہ رسول کی مخالفت کا انداز ہوتا تھا۔ لہم قلوب لا یفقہون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام، اللہ نے سننے کے لیے کان دیا ہے مگر سنتے نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے مگر دیکھتے نہیں، چلنے کے لیے پیر دیا ہے مگر چلتے نہیں، اولئک کالانعام، یہ انعام کی طرح ہے، چوپایوں کی طرح ہے، بل ہم اضل، قرآن کے الفاظ ہیں، کسی مولوی کے پاس کے الفاظ نہیں، نہ اپنی لکھی ہوئی خود ساختہ کتاب کے الفاظ ہیں، اس کتاب کے الفاظ ہیں جو محمد رسول اللہ پہ نازل کی گئی۔ بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، یہ اس سے بھی غیر گزرے ہیں بلکہ یہ لوگ غافل ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رسول کے ماننے والے، اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا سونا جاگنا اور ہماری گفتار و کردار اللہ رسول کے طریقے پر ہونا چاہیے، نبی کی سنت پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کا دعویٰ کرتا ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہا ہے تو اس کا کتاب و سنت کا ماننے والا مبارکبادی کا مستحق ہے، لیکن اس کا عمل، اس کا ہر کام نبی کے طریقے کے خلاف ہے تو میرے بھائیوں، یہ دعویٰ جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، زبان سے گر کیا توحید کا دعویٰ تو کیا حاصل، بنایا ہے بت پندار کو اپنا خدا تو نے۔ اس لیے مسلمانوں، آج کان کھول کر سن لو، اگر ہم اللہ رسول کے ماننے والا اپنے آپ کو کہتے ہیں، اہل حدیث کا مطلب کتاب و سنت پر چلنے والا ہے، یہ کوئی جماعت نہیں بلکہ یہ ایک تنظیم ہے جو لوگوں کو اللہ رسول کی طرف دعوت دیتی ہے۔ ہمارا امام، ہمارے رہبر رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، تاجدار بطحہ ہیں، خطیب صفا ہیں، وارد غار حرا ہیں، جگر گوش آمنہ ہیں، محبوب عائشہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے جو بخاری شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ قال مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استہنوا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فكان الذين في اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نودي على من فوقنا فيتركوا ما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا أيديهم نجوا ونجوا جميعا۔ رواه البخاری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی ہے کہ جو شخص اللہ کے حدود میں قائم رہے، آگے نہ بڑھے، اور جو آدمی اس میں گھس گیا، گناہ میں پڑ گیا،
دونوں کی مثال ان لوگوں سی ہے جنہوں نے جہاز میں قرا ڈال کر پانی والا جہاز ہے، قرا ڈال کر کسی نے اوپر کا درجہ لیا، کسی نے نیچے کا۔ اب جو لوگ نیچے کے درجے میں ہیں پانی کے لیے اوپر کے درجے والوں پر سے گزرے، پھر کہنے لگے کہ ہم نیچے ہی جہاز میں، پانی والا جہاز ہے، نیچے ہی جہاز میں ایک سوراخ کر لے تو بار بار اوپر جانے والے کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور نیچے والوں کو نیچے ہی سے آسانی سے پانی لے لیں گے۔ میرے بھائیو ایمانداری سے بتائیے، وہ آدمی جو جہاز میں سوراخ کرنے جا رہا ہے، اگر اس کا ہاتھ نہ پکڑا گیا تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے اور نیچے والے بھی ڈوب جائیں گے۔ حدیث کا مطلب بالکل صاف ہے، اگر نافرمانوں کو نافرمانی سے روکا جائے تو سب ڈوبنے اور آفتوں سے بچ جائیں گے، ورنہ سب پر آفت آئے گی۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگوں کو اسی وجہ سے ملعون قرار دیا گیا، نہ وہ بھلائی کا حکم دیتے تھے نہ برائی سے روکتے تھے۔ لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے، حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، لوگ ایک دوسرے کو برے کام دیکھتے تھے لیکن کوئی کسی کو نہیں روکتا تھا۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا تو تم نیکی کا حکم دو یا برائی سے روکو، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے گا، تم دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے گا۔ بابری مسجد شہید ہو گئی، مکہ میں بھی دعائیں ہوئی، مدینہ میں بھی دعائیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو کہ اگر تم نیکی کا حکم نہ دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، اللہ تمہاری دعا کو بھی قبول نہ کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس حدیث پر عمل نہ کیا ہو کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف نہ بلائے ہوں، برائی سے نہ روکے ہوں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی رد کر دی جا رہی ہیں۔ آج ہم نے برادران وطن تک ہم نے اسلام کا پیغام نہیں پہنچایا، اور یہ دنیا کا اصول ہے، آدمی جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے۔ آج برادران وطن ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں نہیں جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے۔ غیر مسلم کیا کتنے مسلمان ہی نہیں جانتے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ پہلے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے بول چال کیسے تھے، آپ کی گفتار کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کے چلنے کا طریقہ کیا تھا، بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، غریبوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، مالداروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، لونڈیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بوڑھوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے۔ یہ سیرت و کردار جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پڑھیں گے تب تک ہم برادران وطن تک بھی ہم دعوت نہیں دے سکتے۔ یہاں ایک بڑا تلخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملت کے افراد خود آپس ہی میں دست گریباں ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوں، اپنے ہی دینی بھائیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوں، تو ان سے کیسے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ محبت و رواداری کا سلوک کریں گے؟ لہٰذا ہم پہلے اپنے اندر سے بغض و حسد، نفرت و عداوت کو دور کریں، اپنے آپ کو اسلامی شریعت کا پابند بنائیں اور مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر لوگوں کو خالص کتاب و سنت کی دعوت دیں، کیونکہ ہمیں صرف وہی بات کرنی چاہیے جو رب کے قرآن میں ہو یا مدینے والے کے فرمان میں ہو، اور جو بات کتاب و سنت کے مطابق نہ ہو ہم اسے کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہ ہوں۔ دعوت و تبلیغ کی راہ کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہاں قدم قدم پر خطرات اور مشکل امتحانوں کا سامنا کرنا ہوگا اور خندہ پیشانی سے ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ یہاں پتھر برسیں گے، پتھراؤ کرنے والوں کو دعائیں دینی ہوگی، گالیوں کا جواب محبت سے دینا ہوگا، نفرتوں کے بدلے محبتوں کے پھول نچھاور کرنے ہوں گے، جانی دشمن کے منہ چوم لینے ہوں گے، ہمیں اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ پر چلنا ہوگا۔
احمد بن حنبل کے نقش قدم کو اختیار کرنا ہوگا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی طرح زندگی گزارنی ہوگی، شاہ اسماعیل شہید کی سیرت کو زندہ رکھنا ہوگا، تب جا کر ہمارا معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن سکتا ہے اور کتاب و سنت کی صحیح نشر و اشاعت ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی بہترین جماعت ہو اس لیے کہ نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ روزہ رکھتے ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ زکوٰۃ دیتے ہو، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ حج کرتے ہو، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہو، نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے تم اچھے ہو کہ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ایک اللہ واحد پر ایمان لاتے ہو، یعنی تمام امتیوں میں سب سے اعلیٰ اشرف اور افضل ہو، اس لیے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، روکتے ہو۔ اور ایک جگہ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، مومنوں تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، وہ اللہ پر ایمان لانے والوں، نبی پر ایمان لانے والوں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک امت ایسی بھی ہونی چاہیے، وہ اللہ پر ایمان لانے والوں، تمہارے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی بھی ہونی چاہیے، کیسی؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکے، برائی سے روکے۔ دنیا میں سب سے بڑا معروف کیا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا منکر کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا معروف توحید کی طرف دعوت دینا ہے اور دنیا میں سب سے بڑا منکر شرک سے بچانا ہے، کیونکہ جس کے اندر توحید ہوگی اس کے اندر شرک نہیں ہوگا، اور جس کے اندر شرک ہوگا اس کے اندر توحید نہیں ہوگی۔ اگر رات ہوگا تو دن نہیں ہوگی، دن ہوگی تو رات نہیں ہوگا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اس لیے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، مومنوں تمہارے اندر ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور برائیوں سے منع کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ نے سورہ عصر کے اندر قسم کھایا، والعصر ان الانسان لفی خسر، نماز عصر کی قسم یا زمانے کی قسم، سارے کے سارے انسان گھاٹے کے اندر ہیں، سارے کے سارے انسان نقصان کے اندر ہیں، سارے انسان خسارے کے اندر ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور کہے یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں، اور یقیناً کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو ایک اللہ کی طرف دعوت دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا اور کہا انک تاتی قوما من اہل الکتاب، دیکھو تم ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، اگر وہ مان لے تب ان کو بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کیا ہے، پھر ان کو بھی مان لے کہ تو پھر بتانا کہ اللہ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، یہ ترتیب بتایا۔ اگر ان کو بھی مان لے تب بتانا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، اس کی ہر آسمان سے ٹکراتی ہے، اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس لیے تم مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا، ڈائریکٹ اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم دعویٰ کرتے ہیں کتاب و سنت کا ماننے والا، لیکن روزمرہ کی زندگی میں ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے؟ ہمارا چلنا پھرنا کیسا ہے؟ ہماری گفتار و کردار کیسی ہے؟ کیا سنت رسول کے مطابق ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟
میرے بھائیوں، جب ہم نے کتاب و سنت کا ماننے والا کہہ دیا تو ضروری ہے کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے. اٹھنا بیٹھنا اپنی مرضی سے نہیں، سونا جاگنا اپنی مرضی سے نہیں، چلنا پھرنا اپنی مرضی سے نہیں، کھانا جاگنا یہ سب اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر ہوگا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دے. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا دنیا سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول یہ کہ دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دے، دنیا کی زندگی بھی اچھی بنا دے اور آخرت کی زندگی بھی اچھی بنا دے. اس لیے اگر ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعما. جو شخص ہمارے طریقے سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اسے ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے. وہ کہے گا اے اللہ میں دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، آج ہمیں نابینا کیوں کر دیا گیا؟ کہا جائے گا تم نے اسی طریقے سے ہماری آیات کو بھلا دیا اور اسی طریقے سے تمہیں اندھا کر دیا گیا. اس لیے میرے بھائیوں، اب آج سے یہ عہد پیمان کرو کہ انشاءاللہ اہل حدیث کے جو مقاصد ہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اہل حدیث کا مقصد ہے اور یہی اسی کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اسی کی طرف بلاتے ہیں. وقت آگے جانے کی اجازت نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو سننا. آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ بارے اللہ ہم جمیع مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. الہ العالمین ہم سب بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کے روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما، سب کے مال و جان میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین بے اولاد کو اولاد عطا فرما، ہمیں اور ہماری اولاد کو نمازی بنا، جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر الله الغفور الرحیم.